أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے صدر محترم، جنرل سیکرٹری، تمام عہدیداران، ناظم تعزیتی اجلاس جناب ابرار حسن صاحب، تشریف فرما مہمانان گرامی، علماء کرام، ذاکرین عظام اور مختلف خدمت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، یہ آج کا اجلاس قدردانی ہے اور احساس عدم احسان فراموشی ہے۔ یہ آج کا اجلاس خدمت گزاروں کو یاد کر کے آئندہ کی خدمت گزاروں کی پرورش ہے۔ جو قوم اپنے مربیوں کو، محسنوں کو فراموش کر دے، وہ قوم پھر نئے تجربے کرتی ہے، اور جو قوم نئے تجربے کرتی ہے تو پھر وہ تجربوں ہی میں اپنی زندگی گزار دیتی ہے، اور شاید مجھے اسے قوم کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ جو کسی منزل تک نہ پہنچے اور تجربات میں ہی گم رہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے جو محنت کی ہوتی ہے، جو مشقتیں اٹھائی ہوتی ہیں، ریاضتیں دیکھی ہوتی ہیں، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے تجربات سے استفادہ کیا جائے، ان کی زندگیوں سے سیکھا جائے، ان کو یاد رکھ کر آئندہ کے مرحلے کو بہتر انداز سے گزارا جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے صدر محترم جناب عاصم نقی صاحب، عباس صاحب اور تمام رفقاء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ مزید ان کی توانائیوں اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جن شخصیات کی یاد میں ہم اس وقت یہاں جمع ہیں، ان میں سمجھتا ہوں کہ سینئر ترین جو نام ہے وہ جناب محشر لکھنوی کا ہے۔ محشر لکھنوی ایسا کہہ گئے کہ شاید اگر اس اسلوب کے شاعروں کی فہرست بنے جس اسلوب کے شاعر محشر لکھنوی تھے، تو محشر لکھنوی اس ہراول دستے کے سرخیل نظر آئیں گے، سپہ سالار نظر آئیں گے، جو اہل بیت کی پیغامات کو احساسات کے سانچے میں ڈھال کر اپنے پیغامات کو، اپنی سوچ کو دلوں میں اتارنے والے تھے۔ ایسے ایسے نوحے، ایسے ایسے سلام، ایسے منقبتیں، ایسی نظمیں انہوں نے کہیں جو محشر لکھنوی کو شاید صدیوں زندہ رکھیں گی، اور ان کے کہے ہوئے کلام کو ہر مجلس میں پڑھا جاتا رہے گا۔ ان کی زندگی میں بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے۔ وقت کی تنگی ہے، میں اپنے ہر ایک سے وابستہ جو احساسات ہیں ان کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ ان کی زندگی نے ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ انسان مالی کمزوری کے باوجود بھی معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو، دولت ہو، وسائل ہوں تو پھر وہی معاشرے کے کام آ سکتا ہے۔ وسائل پر اور ذرائع پر اور اسباب پر بھروسہ کر کے چلنا ہی چلنا نہیں ہوتا،
بلکہ بغیر وسائل کے بھی چل کر دکھانا محشر لکھنوی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان جن شخصیات کا تذکرہ مسلسل ہے اس میں جناب مقصود عالم ہمایوں ہیں۔ جب کراچی میں خاص طور پر اب سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے محافل کا آغاز ہوا، جس شان سے آج محفلیں ہو رہی ہیں، اس کا آغاز 25-30 سال پہلے جب ہوا اور ہر مناسبت سے اور مختلف عنوانوں سے جو محافل کا آغاز ہوا، تو اس وقت جو ناظمین سامنے آئے، اس وقت محفلوں کو سجانے والے، محفلوں میں چار چاند لگانے والی شخصیات جو سامنے آئیں، ان میں اگر میں پہلے 5 لوگوں میں ان کا نام لوں تو شاید غلطی پر نہیں رہوں گا۔ یہ ان پہلے 5 لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے محفلوں کو سجایا اور بہت ہی شان سے، بڑی الفاظ کے بنت سے اپنی نظامت کو وہ سجاتے تھے اور محفلوں کو وہ چار چاند لگاتے تھے۔ جناب رضوان حیدر صاحب، رضوان عباس صاحب جعفر طیار میں جب ایک مدت بہت قبل، کوئی شاید 30-40 سال پہلے، جب جعفر طیار میں ہمارا قیام رہا، ہماری فیملی کا قیام رہا، ہمارا گھر وہاں رہا، تو اس وقت سے ان دونوں بھائیوں سے، اور وہ بھی ہمارے والد نے ہمیں آگاہ کیا، آشنا کیا کہ یہ بہت مضبوط پڑھنے والے ہیں، یہ استاد سبت جعفر کے شاگرد بھی ہیں اور استاد بھائی بھی ہیں۔ یہ جملہ بھی میں نے انہی سے سنا تھا جناب امتیاز صاحب کے حوالے سے کہ وہ استاد سبت جعفر کے شاید شاگرد اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر وہ در حقیقت استاد بھائی ہیں۔ معشوق علی خان سے انہوں نے بھی سیکھا ہے اور انہوں نے بھی سیکھا ہے۔ تو یہ دوسرے بھائی رضوان عباس صاحب کی جو کیفیت تھی وہ صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ ایک بہترین استاد، ایک معلم، ایک مربی، شاگردوں کو بات کے مراحل کے لیے تیار کر کے، آمادہ کر کے انہیں قابل بنانا، یہ رضوان عباس بھائی کا ایک خاص حصہ تھا۔ عمران تو ایسا داغ دے گئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کہیں سے چلتے ہوئے آئیں گے اور مخصوص لہجے کے ساتھ، مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وہ بات کریں گے۔ ایک خاص ان کے چہرے کا مسکراہٹ، جب مسکراتے تھے تو ایک چہرہ ان کا تشکیل پاتا تھا۔ اور منقبت خوانی میں، نوحہ خوانی میں 1-2 دفعہ نہیں، بارہا ہمارے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ پڑھا۔ مجھے یہ توفیق بھی رہی کہ ہمارے دارالتحقیق میں وہ شعبہ حسابات کے ذمہ دار بھی رہے اور تمام آمد و خرچ کو وہ مرتب کرنے کے شعبے سے ان کا تعلق رہا، اور 1-2 مہینے نہیں بلکہ کئی سال تک وہ روزانہ ہم سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ بہت ہی متدین، مناسب، معتدل اور دیانتدار شخصیت کے طور پہ میں نے انہیں جانا۔ وہ تو اچانک 1 مہینے کے لیے آفس نہیں آئے، پوچھنے پہ بھی بہت زیادہ ہمیں آگاہی نہیں ہو پائی کہ کیوں تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں ایک تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کچھ آرام کرنا چاہیے۔ آرام بے معنی یہ کہ ادارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس طرح سے، ورنہ عمران بھائی ایک تادیر یاد رہنے والی شخصیت ہے۔ میرے والد گرامی سید عابد حسین حاتف الوری کے حوالے سے، جو ان کی کتاب بزم حاتف الوری خود مرتب کر کے گئے، اور میں جب ان کی رحلت سے 5 دن پہلے بیرون ملک کے سفر پہ روانہ ہو رہا تھا اور ان سے میں تھپکی لینے کے لیے اور دعا لینے کے لیے ان کے کمرے میں گیا، تو جو باتیں انہوں نے مجھ سے کی ان میں سے ایک بات یہ کی کہ کتاب کب چھپے گی، کتاب تیار ہو گئی ہے، کب چھپنے جائے گی؟ تو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں واپس آ جاؤں اور ایام ازاں گزر جائیں تو پھر ہم اس کتاب کو چھپوائیں گے۔ تو اجازت دی کہ ہاں یہ بہتر ہے۔ تو انہی کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ البتہ جہاں جہاں وہ مجھے حکم فرماتے تھے کہ یہ مقالہ، یہ تحریر میری تم دیکھ لو، اگر تمہیں اسے کہیں آگے پیچھے الفاظ کرنے تو کر دو، تو وہ 1-8 جگہ ہم نے کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ محمد عون نقوی میرا بڑا بیٹا اور شہنشاہ حسین نقوی میرا چھوٹا بیٹا، ان کے اصرار پر میں نے یہ اپنا مجموعہ، اور پھر کوثر نقوی صاحب کو شدت اور زور دے کے کہا کہ میرے کلام کو آپ دیکھیں گے، جب تک آپ پورا دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک میں اس سے چھپنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو آج کوثر صاحب یہاں نہیں ہیں، مگر کوثر صاحب نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، اپنی تقریض کے اندر،
اور ویسے زبانی طور پہ بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بعض اشعار تو عابد بھائی کے ایسے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا جو میں نظم کر دیتا. اور بعض اوقات بعض اشعار ان کے ایسے ہیں کہ جو انفرادیت کے حامل ہیں. ان کی اس کتاب کے حوالے سے جو میں نے ایک مقالہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر وہ شامل ہے. اس میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی سے جو وابستہ عنوانات ہیں ان کو میں قلم بند کروں. اگر آپ اجازت دیں تو میں بہت ہی روانی کے ساتھ وہ مقالہ اپنا پڑھ کے سنا دوں. میرے پاپا اب ہمارے درمیان نہیں رہے. ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابا میری باجی کہاں چلی گئی؟ ابا مجھے اماں کے پاس جانا ہے. ابا گھر کب آئے گا؟ ابا مجھے طہا بھائی اپنے ساتھ نہیں کھلا رہے. ابا مجھے شاہد بھائی اور کاظم بھائی کے ساتھ جانا ہے. ابا یہاں مچھر بہت ہیں. ابا میرے لیے مچھردانی لگا دیں. یہ آوازیں ننھے منھے پیارے گورے چٹے چاند جیسے چہرے والے عابد کی ہیں جو 1947 میں اپنے 8 تایا چچاؤں دونوں بھائیوں چچازاد بھائیوں اور والدین کے ساتھ میرپور خاص والے راستے سے کراچی رام سامی کھوپرا میل میٹھا در کھارا در کے علاقوں میں آ کر مہاجر کیمپ میں رکے. صوبیدار سید محمد حسنین کاظمی نے اپنے برادری کے تمام افراد کو خیرپور میں آباد کیا. اس طرح پورا خاندان خیرپور آ گیا. ہماری چھوٹی دادی سیدہ آل زہرا کا انتقال پاپا کی کم سنی میں ہو گیا تو ابا یعنی سید ابرار حسین نقوی ہمارے دادا نے باپ اور ماں دونوں کا کردار ادا کیا. مگر ماں کی محرومی ایک حقیقت ہے اور یتیمی یعنی مربی کا فقدان اس وجہ سے کبھی بچہ بگڑ جاتا ہے اور کبھی وہی محرومی اسے مضبوط بنا کر شخصیت بنا دیتی ہے. کبھی سے یہ صغیر حسین زیدی کی والدہ کبھی نانی اماں مشاہدہ یہ دونوں گو برابر اور سامنے والے گھر تھے بلا کر کھانا کھلا دیتی تھیں. اور کبھی بڑی بھابھی اہلیہ مرتضی حسین نقوی اور کبھی چھوٹی بھابھی اہلیہ محمد نقی بلا کر کھانا کھلا دیتی تھیں. یہ خود تقدیر کا فیصلہ پاپا کے لیے بڑی مشکل گھڑی تھی. پھر کم سنی کے تقاضے کھیل کود پر توجہ بری اور اچھی صحبت کا مقابلہ. ایسے میں پاپا کی بڑی بھابھی یعنی سید مرتضی حسین نقوی کی اہلیہ نے 15 سال کی عمر میں اپنی بھتیجی سے شادی کر دی. اس نے انہیں ایسا بدلا کہ پھر مدرسہ سلطان المدارس میں داخلہ لیا اور منشی عالم تک دینی تعلیم حاصل کی جہاں مولانا سید محمد قاسم زیدی کے علاوہ استاد مولانا عبدالعلی سابقی مولانا غلام علی ناشر مولانا مظاہر حسنین سے تعلیم لی جبکہ مولانا سید علی رضوی اور پروفیسر سید شمیم حیدر کاظمی پاپا کے ساتھ پڑھتے تھے. اسکاؤٹ گروپ تشکیل دیے. الحیدری حسینی گروپس کے علاوہ مختلف شہروں میں اسکاؤٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے جایا کرتے تھے. انجم حیدری امام بارگاہ کی پرانی عمارت کو گرا کر ملبہ دور لے جا کر پھینکنے کا ٹھیکہ 5,000 روپے میں لیا جس رقم سے اسکاؤٹس کے یونیفارم سلوائے. کربلا قبرستان میں قبروں کی تعمیرات اور اسے بہتر شکل میں لانے کے لیے بھی خود ذمہ داری اپنے سر لی. ایک دن مجھ سے کہا مولانا مجھے زیادہ تر بریکٹ میں کہہ رہا ہوں مجھے زیادہ تر مولانا کہہ کر پکارتے تھے مجھے 1.5 لاکھ روپے کی رقم کی ضرورت ہے آرام سے کچھ دنوں بعد مجھے دے دینا. تو میں نے پاپا سے کہا پاپا 1 ہفتے کی مہلت چاہیے. انہوں نے کہا 1 ہفتے بعد دے دینا. کچھ دن بعد میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے چھوٹے بھائی بادشاہ کا فون خیرپور سے آیا کہ بھائی آپ نے پاپا کو کیا کام دے کر خیرپور بھیجا ہے؟ جون کا مہینہ ہے شدید گرمی ہے وہ قبرستان میں کام کروا رہے ہیں. میں نے فون ملایا پاپا آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں خیرپور میں قبرستان میں کچھ کام کروا رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ پاپا گرمی شدید ہے وقت بھی ایسا ہو رہا ہے شاید 4 بجے کا وقت تھا بہتر ہے آپ آرام کر لیں. تو کہنے لگے نہیں وقت بہت کم ہے یہ کوئی 15 ایسے مرحومین کی قبریں جن کا کوئی وارث نہیں ہے لاولد اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن میں سے فلاں تو وہ تھیں جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا اور فلاں وہ تھے جو سبیل لگاتے تھے فلاں وہ تھے جو امام بارگاہ میں نوحہ پڑھتے تھے اور زیارت پڑھتے تھے فلاں وہ تھے جو اذان کہتے تھے فلاں وہ تھے جو بہت نیک انسان تھے فلاں وہ تھے کہ جو لوگوں کے کام آتے تھے. میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں ان کی قبروں کو بھی جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا لہٰذا یہ قبریں مٹ جائیں گی میں ان کی قبریں تعمیر کروا رہا ہوں ان کی مرمت کرا رہا ہوں. پاپا کا یہ شوق تا آخر کی عمر کے آخری دورانیے تک رہا. اگرچہ پاپا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میری نمازیں روزے رہتے ہیں اس کی تفصیل میں نے اپنے پوتا پوتی نواسہ نواسیوں کو بتا دی ہے وہ ادا کر دیں گے مگر ان کی عبادت اور معاملات میں اللہ کی بندگی لائق تقلید تھی کیونکہ ہمارے بچپن میں نماز فجر کے لیے ہمیں کاندھے پر بٹھا کر مسجد لے جاتے تھے. مسجد میں موجود بچوں میں ٹافیاں تقسیم کرنا پیش نماز کو آگے بڑھ کر احترام سے سلام کرنا ان کا ہاتھ چومنا. سید محمد نبی زیدی والد سید محمد علی زیدی محمد رضی زیدی امام بارگاہ دبیر صاحب نئے گوٹ کی عقب والی گلی میں جن کا مکان ہے کے ساتھ مل کر نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانا پھر نماز کے بعد علمی گفتگو کے لیے عالم دین کے ساتھ بیٹھ جانا
وہ ان کی زندگی کے یادگار لمحات ہیں۔ اسی طرح حج بیت اللہ کے علاوہ تمام مقدس مقامات عراق، شام اور پاکستان کے تمام اولیاء کے مزارات پر جب حاضری دیتے تھے تو ان سفروں میں ان کا عاجزانہ اور فقیرانہ انداز رہتا تھا۔ وہ ننگے پیر باوضو کشکول گلے میں ڈال کر اس انداز سے مزار پر حاضری دیتے تھے کہ جیسے کوئی فقیر کسی امیر کی بارگاہ میں جا رہا ہو۔ پاپا کی اصل شناخت ان کا ذاکر حضرت امام حسین ہونا ہے۔ نوخانی سے انہوں نے آغاز کیا، بلکہ بعض احباب تو ان پر تنقید کرتے تھے کہ عابد شاہ تو نوخان ہیں، اپنے والد کی وجہ سے سوزخان ہو گئے۔ ماتمی دستہ انجم حیدری کے بانیان میں اگر انہیں کہا جائے تو بجا ہوگا استاد عاشق علوی، سید ذوالفقار حسین کاظمی، پروفیسر شمیم حیدر اور پاپا انجمن کے پہلے نوخانوں میں سے تھے۔ 1970 کے عشرے میں کسی جگہ انجمن کا ماتمی دستہ جانے یا نہ جانے پر اختلاف ہوا۔ پاپا کچھ اور چاہتے تھے جبکہ دیگر احباب کچھ اور چاہتے تھے۔ اس کا فیصلہ چیئرمین سید مرتضیٰ حسین نقوی نے حوالدار میجر علی عباس کاظمی کو سونپا کہ وہ اس کا تصفیہ کریں۔ جب انہوں نے دونوں کو سنا اور بات پاپا کی مانی گئی تو ناراضگیاں بڑھ گئیں اور اس طرح سے ماتمی دستہ سپاہی عباس کی بنیاد پڑی۔ اور شاید اس وقت یہ برا لگا ہوگا کیونکہ میجر علی عباس کاظمی صاحب بھی پاپا پر تنقید کرتے ہوئے اکثر یہ پورا قصہ دہراتے تھے اور کہتے تھے کہ سپاہی عباس عابد کی وجہ سے بنی ہے۔ مگر میری رائے یہ ہے کہ اگر اختلاف بھی سچائی کی بنیاد پر ہو تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ماتمی دستہ انجم حیدری میں فقط سادات الور کے جوان ماتم کرتے تھے، جبکہ ماتمی دستہ سپاہی عباس میں ایک اور خوبصورت گلدستہ تشکیل پایا اور محلہ علی مراد اور خیر پور کے اور نوجوان جو دوسری برادریوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بھی ماتمداری شروع کی۔ ہمارے دادا سید ابرار حسین سوزخان اور اصلی خاندانی روایتی سوزخان تھے۔ تقریباً 80 سال کی عمر تک انہوں نے سوزخانی کی، اور جب ایک حادثے میں ان کی پیر میں شکستگی کا عرضہ ہوا تو پاپا کو انہوں نے اپنے بازو کے طور پر جو ہمیشہ بٹھایا کرتے تھے سوزخانی کی طرف رغبت دلائی، اور پھر جب اچھا پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا تم نوخانی کے بجائے سوزخانی کی طرف آ جاؤ۔ اس طرح پاپا نوخانی سے سوزخانی کی طرف آ گئے۔ انہوں نے جیسا کہ خود ذکر کیا 3 استادوں سے استفادہ کیا، خود اپنے والد سید ابرار حسین نقوی، عظیم المحسن مرحوم، اور بابا سید محمد تقی زیدی۔ اگرچہ وہ دیگر اساتذہ سے بھی استفادہ کرتے رہے مگر زیادہ ترین اساتذہ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ پاپا کے یوں تو آخری چند برسوں میں بہت سے شاگرد بنے اور انہوں نے سکھایا، مگر گزشتہ سال خیر پور میں عاشور کی سواری پڑھی اور 2 بندوں کے بعد اپنے بیٹے سے ساجد حسین بادشاہ کو بستہ پکڑاتے ہوئے فرمایا کہ آگے کے بند تم پڑھو گے، اور خود سنتے رہے، اور پھر جب اس نے اچھی پڑھ لی تو پھر اسے گلے لگا کے چپٹا کے روئے اور روتے ہوئے کہا کہ تم ہماری طرزوں کو زندہ رکھ سکتے ہو۔ گزشتہ دنوں ایک سوزخان کو 7 طرزوں میں یہ کہہ کر سوز سنایا کہ حیدرآباد دکن والے اسے یوں پڑھتے ہیں اور آگرہ پہرسر والے یوں پڑھتے ہیں اور لکھنؤ والوں کا انداز یہ ہے اور الور والوں کی پڑھائی یہ ہے۔ سینکڑوں طرزوں کے پاسدار تھے، سینکڑوں کلام سوز سلام قطعات و مرثیوں نے یاد تھے۔ اکثر وہ یاد پڑھتے تھے، اپنے بازوؤں کو سوزخانی کے درمیان سکھایا بھی کرتے تھے، آواز کیسی ملانی ہے، کہاں سے آس لگانی ہے، کہاں چھوڑنا ہے اور کہاں سے مصرع پکڑنا ہے۔ یہ جملے ہم نے انہی سے سیکھے، انہی سے سنے۔ اگر کوئی سوزخان نئی بندش کہہ کر پڑھتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ نئی بندش نہیں ہے بلکہ یہ عظیم المحسن صاحب کی بندش ہے، یہ استاد علی رسول رضوی کی بندش ہے۔ ایک دن محترم سید تعظیم حسین نقوی، والد گرامی محمود تعظیم، حسنین تعظیم، شکیل تعظیم، عباس تعظیم، پدر نسبتی جسٹس علی اسلم جعفری کے گھر سوزخان محترم سید شیدہ حسن زیدی سے ملاقات ہوئی تو تعظیم صاحب نے پاپا کا تعارف کروایا، یہ عابد حسین نقوی ہیں، میرے دوست بھائی مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں اور الور والوں میں اچھے سوزخان ہیں۔ جس پر شیدہ صاحب نے چونک کر کہا سبط جعفر آپ لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں، کچھ اپنا سنائیے۔ تو پاپا نے 110 سالہ پرانی ایک بندش سنائی، جسے سننے کے بعد شیدہ حسن زیدی صاحب نے کہا ہاں یہ بندش میں نے پہلے نہیں سنی۔ صلہ رحمی رشتہ داری کا خیال برادری نبھانا پاپا پر ختم تھا، جس کی مختصر دلیل یہ ہے کہ انہوں نے انجمن سادات راجستھان کی بنیاد ڈالی اور آخری دم تک اس کے صدر رہے۔ اپنے خاندان والوں کو گزشتہ حالات سے آگاہ کرنا، خیر پور، نوابشاہ حیدرآباد، جھمپیر، کراچی، ملتان، لاہور میں بسنے والے ان کے رشتہ دار اس بات کے گواہ ہیں۔ پاپا بنیادی طور پہ تنظیم ساز شخصیت تھے۔ الحیدری اسکاؤٹ بنائی، پھر لقمان میں، نوابشاہ میں، سکھر میں، روڑھی میں اسکاؤٹ گروپ تشکیل دیے۔ ان کی حوصلہ افزائی کی، اداروں کا ضابطہ اخلاق، آئین، دستور العمل بنانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ پاپا کو لکھنے کا خاص شوق تھا، کبھی ان کی جیب قلم سے خالی نہیں دیکھی، مگر جب بھی لکھا تو دوسروں کے فائدے میں لکھا۔ اسی سماجی جذبے نے انہیں سیاست میں بھی آنے پر آمادہ کیا، لہٰذا 1990 اور 2000 کے عشروں میں
2 مرتبہ بھاری اکثریت سے بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہوئے، جہاں سے بڑے سیاسی رہنماؤں سے ان کے تعلقات اور بہتر ہو گئے، خاص طور پر پاکستانی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم سید قائم علی شاہ، محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ، بی بی ارشاد جیلانی، پرویز علی شاہ، سید امجد علی شاہ، سید جاوید علی شاہ کے علاوہ ان سب کے علاوہ اور بہت سے لوگ آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے سیاسی دور میں انہوں نے تعمیرات کے کام، نوجوانوں کی روزگار کے لیے کوشش کی۔ پاپا کی سرکاری نوکری سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن SRTC میں تھی، جہاں مزدوروں کے حقوق کے لیے سندھ کی سطح پر یونین کے الیکشن میں اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ پاپا گھر والوں کے لیے انتہائی شفیق و مہربان تھے، ہمیں کبھی انہوں نے بدنی تنبیہ نہیں کی۔ ہاں، غلط بات پر اس لیے ڈانٹ دیتے تھے کہ ہم اس کام سے باز آ جائیں، اور پھر فوراً پیار کر کے احساس دلاتے تھے کہ تم مجھے عزیز ہو۔ ہماری والدہ یا کسی اور رشتہ دار سے کبھی کوئی ناچاقی ہوئی تو بار بار معافی مانگتے تھے تاکہ وہ بالآخر معاف کر دیں۔ اپنے مخالفوں اور بے ادبی کرنے والوں سے ناراضگی تعدیر نہیں رکھتے تھے۔ اس اچھی صفت پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے، اللہ ان پہ اپنا کرم پر فرمائے۔ پاپا نے 2 بڑی اولادوں کا داغ دیکھا، ایک بیٹی اور ایک شیر جیسا بیٹا مولانا سید محمد نقوی کا صدمہ انہیں گھنٹوں رلاتا تھا۔ اب ہمارا حال ان کے حال سے کم نہیں ہے۔ میں مولانا کوثر نیازی کے 2 مصروں پر مضمون ختم کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت امام خمینی کی رحلت پہ کہے تھے: حال ما در ہجر رہبر کم تر از یعقوب نیست، او پسر گم کر دے بود ماں پدر گم کر دیں۔ بہت شکریہ۔